أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 27 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 8ویں رکوع ہے. اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف، اور جسے چاہتا ہے پھر صراط مستقیم راہ حق ہدایت عطا کر دیتا ہے. وہ لوگ جو بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کا بدلہ نیکی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. 70 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، اور پھر دیدار الہی کا جو نعمت ہے وہ اور سب سے عظیم ہے، ان کے لیے ہے. اور ان کے چہروں پر خوشیائی نہیں ہوگی، خواری نہیں ہوگی. ایمان والے جو نیکوکار ہوں گے، رونق چہرے ہوں گے، اور رونق چہرے ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے ان کے، اور وہ سب جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب اس کے برعکس فرمایا کہ الذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، ایمان نہیں لائے، کفر پر ڈٹے رہے اور جرائم کرتے رہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کی سزا جو ہے تو ان کے عملوں کے مطابق ہوگی، زیادہ نہیں. نیکیوں کو تو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ فضل و کرم ہے، عطا ہے، لیکن یہاں پر انصاف ہوگا. جو جرم ہے اس کے مطابق پوری سزا ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی. ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت نظر آ رہی ہوگی، ذلیل ہوں گے. ما لہم من اللہ من عاصم، اور ان کو کفار کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مومنوں کو بچانے والے، اللہ کی بارگاہ میں صفات کرنے والے تو نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، معصوم بچے بھی ہوں گے، قرآن بھی ہوگا، رمضان بھی ہوگا، حج اسود بھی ہوگا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مومنوں کی شفاعت کریں گے، لیکن کافروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر شفاعت جس کی کرنی ہے اس کے پاس ایمان ہونا لازم ہے. ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کا حال ان کا یہ ہوگا، صورت ایسی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے، انما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے کہ سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر ڈال دیے گئے. سیاہ کالی رات، اندھیری رات، اس کے ٹکڑے ان کے چہروں پر، یہ مثال بیان کی ہے کہ ایسے ڈال دی جاتی. ایسے ان کے چہرے ہیں، کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے، سیاہیوں سے. اولئک اصحاب النار، وہ سب دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، صاحب دوزخ ہیں، جہنمی ہیں. اور وہ جہنم میں جو چلے گئے کافر بالخصوص، وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالے نہیں. فیہا خالدون، کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. ہاں، اگر مومن دل میں ایمان ہے، گناہ سرزد ہو گئے، جرم ہو گئے، ان گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکال دیا جائے گا. ان کی سزائیں بھی نرم ہوں گی. ایمان والے مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کی سزائیں نرم ہوں گی، جہنم سے نکال دیا جائے گا. جب نکالا جائے گا تو پھر ان کو رحمت کے پانی میں غوطہ دیا جائے گا، دریائے رحمت میں، جس میں ان کے چہرے جو ہیں پھر چمکدار ہو جائیں گے، سیاہ چہرے جو ہیں جلے ہوئے ٹھیک ہو جائیں گے.
لیکن کافر کے لیے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں ہی رہیں گے، کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 1,00,000 سال بعد، سالوں کا حساب ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو یہ سزا، شفاعت نہ ہونا، سفارش نہ ہونا اور ہمیشہ دوزخ میں رہنا کافروں کے لیے ہے۔ اس واسطے یہاں شروع میں جو بتایا گیا نا کہ جو جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اس مراد یہ ہے کہ کفر کے ساتھ برائی کرتے ہیں، کفر پہ جمے رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور پھر جرائم کرتے ہیں، سزا ان کے جرائم کے مطابق ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عدل ہے۔ اس نے فرمایا کہ کسی بھی ظلم کرنے والے کو، جرم کرنے والے کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ یہ سمجھنا کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا بڑی سزا ہے، یہ اس کے کفر کے بدلے میں زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے کفر کرے، انکار کرے، بتوں کو پوجے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بدلے میں ہمیشہ جہنم میں رہنا